الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وإيتاء الزکاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین محترم حضرات، خطبات جمعہ کے دوران ماہ رمضان المبارک سے ہی ان عظیم المرتبت شخصیتوں کا تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جن کا اس امت پر احسان کبھی چکایا نہیں جا سکتا۔ غزوہ فتح مکہ اور غزوہ بدر کے حوالے سے اجتماعی طور پر اصحاب رسول کا ذکر ہوا اور پھر انفرادی طور پر ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ ورضوانہ علیہا، امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوا۔ آج ایک ایسی شخصیت کا
وعدے کے مطابق، اعلان کے مطابق تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد امت پر اس شخصیت کا احسان اور اس شخصیت کا فیضان اتنا ہماگیر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس سے محروم نہیں ہے۔ تقریباً امت کی اس پوری تاریخ میں کروڑ میں سے 99,99,999 افراد معترف ہیں اور اس شخصیت کے علمی مقام کے سامنے ان کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ انتہائی مختصر سی تعداد میں جو لوگ ان کی عظمت کا اعتراف کسی وجہ سے نہیں کرتے، فیضان ان تک بھی اس کا پہنچ رہا ہے، بلکہ اس شخصیت کا علم ایسا ہے کہ اس سے مسلمان تو مسلمان، کفار بھی کسی نہ کسی درجے میں فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کے خوشہ چین ہیں۔ ان کی عظمت کے سامنے اور ان کے علمی فیضان کے سامنے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں، دریوزہ گر ہیں۔ یہ شخصیت نعمان ابن ثابت بن زوطا بن ماہ ہیں، جو سن 80 ہجری میں کوفہ کے اندر پیدا ہوئے اور سن 150 ہجری میں بغداد کے اندر اس طرح اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ قید خانے میں انہیں زہر دیا گیا اور وہ شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بغداد میں ہی ان کی تدفین ہوئی۔ امت انہیں سراج الامت، پیکر عزم و استقلال اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کے نام سے پہچانتی۔ ایک ایسا شخص جو صحابی رسول نہیں بلکہ نسل کے اعتبار سے وہ عربی النسل بھی نہیں، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا خاندان عجم سے تعلق رکھتا ہے، فارس کے علاقوں سے وہ منتقل ہوا عرب کے علاقوں میں، اور پھر اس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے علم کی
علوم نبوت کی، اسلامی فقہ کی اور سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام پر نازل ہونے والی شریعت کی خدمت کی کہ عرب ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر ان سے علم حاصل کرنے میں فخر محسوس کرتے رہے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سرور کائنات امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ علم جو مجھے دیا گیا اور میرے ذریعے صحابہ کرام میں پھیل گیا ہے، قیامت تک اسے کوئی ختم نہیں کر سکے گا، یہ علم پھیلتا رہے گا، حتیٰ کہ لو کان العلم بالثریا لنالہ رجل من اہل فارس، اگر علم ثریا کی بلندیوں پر بھی کہیں جا کر رک گیا تو فارس کے رہنے والوں میں سے ایک شخص اسے وہاں سے بھی اتار لائے گا اور لوگوں میں اسے پھیلاتا رہے گا۔ تمام محدثین نے متفقہ طور پر یہ رائے قائم کی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مصداق سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکا۔ امام ابو حنیفہ ہی اس کا مصداق ہیں، اور وہ چونکہ نسلی اعتبار سے فارس کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، پیغمبر دو عالم کی بشارت انہی کے بارے میں تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیرت، فضیلت، تفقہ فی الدین اور علم کی خدمت، یہ کئی مضمون ہیں، کئی عنوان ہیں، جن میں سے ہر ایک عنوان پر بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف ایک دروازہ کھولنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں خود مطالعہ کر سکیں اور ان کی سیرت اور ان کی خدمات کا آپ علم حاصل کر سکیں۔ فضائل میں ایک بات تو یہ ہے کہ سن 80 ہجری میں جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں موجود تھی۔ حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ سے، رضی اللہ تعالی عنہ سے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن اوفا سے، حضرت واثلہ بن اسقا سے، اور حضرت ابو الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہم سے حضرت امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کی رویت کہ ان صحابہ کی زیارت کی ہے امام ابو حنیفہ نے۔ ابو الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ تو
سن 102 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور صحابہ اکرام میں یہ آخری صحابی ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر تقریباً 22 برس ہو چکی تھی۔ کوفہ جو مرکز تھا علوم نبوت کا، اور پھر حضرت نعمان ابن ثابت نے بہت چھوٹی عمر سے ہی مکہ اور مدینہ کا سفر اختیار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام محدثین امام ابو حنیفہ کو تابعین میں شمار کرتے ہیں۔ میں فضائل کے مسئلے پر کوئی مبالغہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تحقیق کا ایک میدان ہے اور ہر ایک کو اس میدان میں اترنے کی ضرورت ہے، اس کا حق ہے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں پیغمبر دو عالم کے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، اور پیغمبر دو عالم کا ارشاد اس سلسلے میں یہ ہے کہ لا تمس النار مسلمن رآنی ورآ من رآنی، جس مسلمان نے میری زیارت کی، مجھے دیکھا، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی، اور جس نے میرے کسی صحابی کی زیارت کر لی، میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں کہ اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کی روایت نہیں کی، 18 یا 20 حدیثیں امام ابو حنیفہ کے ذریعے سے امت تک پہنچی ہیں، لہٰذا ان کی علمی اور حدیث کے اعتبار سے کوئی بڑا مقام نہیں تھا، اور وہ حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر دو عالم کے ساتھ 23 برس رہے ہیں، رات دن کا ساتھ رہا ہے، پورے ذخیرہ احادیث میں حضرت ابو بکر سے صرف 18 روایات ہیں۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ صحابی وہ ہیں کہ جن سے جو روایات آتی ہیں، جو حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، ان کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ روایات کا زیادہ تعداد میں بیان کرنا یہ فضیلت کا مدار نہیں ہے، علم کی خدمت کرنا یہ مدار فضیلت ہے۔ امام ذہبی جو محدثین میں بلند رتبہ ہیں اور سب ان کا علمی مقام علم حدیث میں مانتے ہیں، ان کا کہنا تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ حافظ الحدیث تھے، اور اصطلاح میں حدیث کا حافظ اسے کہا جاتا ہے جسے کم از کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں۔ بات علم اور مطالعے کی ہے اور تحقیق اور جستجو کی ہے، اور ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے زیادہ احادیث تو روایت نہیں کی، لیکن 70,000 ایسے مسائل بیان کیے ہیں جن مسائل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث موجود تھی۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل بیان کیے ہیں، اور آج بھی امت کے سامنے وہ مسائل موجود ہیں، اس وقت میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، ان کی تعداد 70,000 ہے۔ وہ مسائل جو کسی نہ کسی حدیث سے ثابت کر کے وہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، باقی قرآن مجید سے قیاس کرتے ہوئے،
قرآن مجید سے استنباط کرتے ہوئے نصوص قطعیہ سے اور بعد میں قیاسات کی بنیاد پر جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن 70,000 مسائل وہ ہیں کہ جن میں سے ہر ایک مسئلے کے لیے ایک ایک حدیث موجود ہے، اور حدیث سے استنباط کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسئلہ بیان فرمایا۔ لہٰذا اس طرح کی جتنی باتیں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ بلا شبہ جب کسی شخصیت کے ساتھ علمی اعتبار پر حسد پیدا ہو تو اس کے بارے میں ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو اس کے خلاف جاتی ہوں، اور پھر اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسی فضیلتیں بھی بیان کرتے ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ ایک مقابلے کی بات ہے، ایک بات کو سامنے رکھ کر کہ جی کہا جاتا ہے، روایات میں موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو کے ساتھ 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی روایات امام ابو حنیفہ کی عظمت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک آدمی اگر علم کے بیان میں، سبق پڑھنے پڑھانے میں، لوگوں کو علم دینے میں مشغول ہو اور رات کو 11-12 بجے وہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کے لیے فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ آج بھی رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی روایات کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے ایسا کرنا۔ آج بھی یہ ممکن ہے کہ آپ رات 11-12 بجے آخری وقت میں عشاء کی نماز پڑھنا چاہیں، 11-12 بجے عشاء کی نماز پڑھیں، وضو کریں، اور صبح 3:45 بجے 3:30 بجے صبح صادق ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کا اول وقت شروع ہوتا ہے۔ 4-5 گھنٹے وضو قائم رکھنا، اگر کسی کا وضو نہ قائم رہتا ہو تو اس کی اپنی معاملات ہیں۔ بڑے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں آسان کی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات اور اس کی روایات پر امام ابو حنیفہ کی عظمت کا مدار نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا مدار اس پر ہے کہ انہوں نے علم کی خدمت کتنی کی ہے، اور آج ان کے علم سے دنیا فائدہ کتنا حاصل کر رہی ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد بن الحسن الشیبانی، امام ظفر اور اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جو عربی النسل تھے لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہوئے، ان کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر آج دنیا ان تمام لوگوں کے علم کو تسلیم کرتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں 50 حج ہیں، گویا 150 ہجری تک، وفات تک اپنی 70 سالہ زندگی میں مکہ اور مدینہ کے 50 سفر کیے، اور ان اسفار کے دوران انہوں نے مکہ سے، مدینہ سے، وہاں کے علماء اور مشائخ سے علم حاصل کیا، اپنے سینے میں اتارا، اور وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ امام باقر جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے گفتگو ہوئی امام ابو حنیفہ کی، اور امام باقر نے یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ پیغمبر دو عالم کی، ہمارے نانا کی حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ان کے سامنے 2-3 مسائل بیان کیے، تو تمام تواریخ میں لکھا ہے کہ امام باقر نے گفتگو کے بعد کھڑے ہو کر امام ابو حنیفہ کی پیشانی چومی اور یہ کہا
کہ غلط پراپیگنڈے اور غلط روایات کی بنیاد پر ہمارے دل میں ایک شبہ تھا، آج وہ شبہ دور ہو گیا۔ ہمارے نانا کی احادیث کو جس انداز سے آپ بیان کرتے ہیں اس پر ہمیں اعتماد ہے۔ حضرت سفیان ثوری، مقاتل ابن حیان، حماد ابن سلمہ اور جعفر صادق، امام جعفر صادق، ان چاروں نے ایک دن صبح سے لے کر ظہر تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مختلف مسائل پر گفتگو کی ہے اور مسائل پوچھے ہیں، علمی بحث کی ہے، اور سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بالآخر ان چاروں نے امام ابو حنیفہ کے علم کا اعتراف کیا اور ہاتھوں اور گھٹنوں کو چھو کر حضرت امام ابو حنیفہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کہ آپ نے علم کی ایک ایسی دنیا آباد کی ہے کہ جس پر ہم سب کو اعتماد ہے۔ کوفی کہہ کر گالی دینا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو کوفہ کی علمی حیثیت سے واقف نہیں ہے۔ کوفہ سن 17 ہجری میں آباد کیا گیا ہے، شہر بسایا گیا ہے، اور اس کا پہلا پتھر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا، حضرت عمر ابن الخطاب امیر المومنین کے حکم پر۔ یہاں کوئی شہر نہیں تھا، ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ عجم کے علاقے فتح ہو رہے ہیں اور لوگ سمٹ کر مراکز اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو ایک ایسا شہر آباد کیا جائے جو علم کا مرکز بنے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو امیر المومنین نے حکم دیا، یہ جگہ منتخب کی گئی اور پھر یہاں پر یہ شہر آباد کیا گیا، اور صرف یہ شہر معمولی شہر نہیں تھا بلکہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دارالخلافہ بنایا۔ اپنی زندگی کے آخری سال حضرت علی نے وہیں گزارے ہیں۔ 1050 صحابہ کرام ہیں جو مکہ اور مدینہ سے سفر کر کے کوفہ میں آئے اور یہیں قیام پذیر رہے۔ کوفہ کا جو ماحول علمی بنا ہے آپ اس کا آج کے دور میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ 1050 صحابہ، جن میں 24 صحابہ وہ تھے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک تھے، جنہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے، وہ یہاں منتقل ہوئے، وہ یہاں قیام پذیر رہے، علوم نبوت انہوں نے وہاں پھیلائے۔ بلکہ ایک بات کہہ دوں کہ حضرت علی کے یہاں تشریف لانے سے پہلے حضرت عمر ابن الخطاب امیر المومنین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جلیل القدر صحابی کہ جن کے بارے میں پیغمبر دعا عبادلہ ثلاثہ، صحابہ اکرام میں 3 نام ہیں عبداللہ کے نام پر صحابہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، کہ عبداللہ نام کے 3 صحابہ جن کے علم پر پیغمبر دو عالم کی اپنی سند موجود ہے۔ حضرت علی کے بارے میں تو حضور نے فرمایا اقضاہم علی، آپ خطبے میں ہر خطیب سے ہر جمعے کو سنتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، اشدہم عمر، اصدقہم حیاء عثمان و اقضاہم علی۔ یعنی حضرت علی کا علمی مقام یہ ہے کہ وہ فیصلہ، یہ جو قضاء ہے، یہ جو عدالتی نظام ہے، یہ لوگوں کے درمیان نزاع اور مقدمات کے فیصلہ کرنے کا علم اور صلاحیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام میں سے سب سے زیادہ فیصلے کی صلاحیت اور فیصلے کا علم اقضاہم علی، یہ حضرت علی کو حاصل ہے۔ تو حضرت علی یہاں منتقل ہوئے، لیکن اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جن کے بارے میں حضور سرور دو عالم نے فرمایا
یہ وہ شخص ہے کہ جو یہ تمہارے لیے پسند کرے میں محمد بھی اسے پسند کرتا ہوں، اور جو چیز تمہارے لیے عبداللہ ابن مسعود ناپسند کرے میں محمد بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب انہیں وہاں بھیجا ہے تو کوفہ والوں کو یہ خط بھیجا اور کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کی مجھے یہاں مدینہ میں بہت ضرورت تھی، لیکن میں اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے کہ تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو علوم نبوت کا صحیح وارث بن کر تمہاری تربیت کر سکے، میں اپنی ضرورت پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیج کر تمہاری ضرورت کو ترجیح دے رہا ہوں۔ حضرت عمر، آپ فاروق اعظم کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں جتنی بھی دستیاب ہیں انہیں اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ کوفہ کو رمح اللہ، کنز الایمان، جمجمۃ العرب کہا کرتے تھے کہ یہ عرب کا قلعہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمح اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا مرکز ہے، اور کنز الایمان یہ ایمان کا خزانہ ہے۔ اور جب بھی کبھی کوئی خط کوفہ کے گورنر کو حضرت امیر المومنین لکھا کرتے تھے تو لکھتے تھے الی رأس الاسلام یا الی رأس العرب، میں جو بنیاد ہے اسلام کی جہاں مضبوط ہے، یا وہ جگہ کہ جو عرب کے لیے ایک عزت کا مقام ہے، یہ میں خط ان کی طرف بھیج رہا ہوں۔ اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے بڑا علمی مرکز کوفہ ہی تھا، اور جب حضرت علی بھی یہاں منتقل ہو گئے، یہیں ان کی شہادت ہوئی، یہ بات تفصیل سے میں کسی درجے میں بیان کر چکا ہوں، یہیں پہ وہ دفن ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علم ہے اس کے وارث ہوئے ہیں محدثین و مشائخ کوفہ۔ محض تشیع کی بنیاد پر کہ وہاں شیعہ اثرات بعد میں ہوئے، کوفہ کو تان دینا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوفی کہہ کر گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنا حدود اربع اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ جو بڑے محدثین میں سے ہیں، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مناسک اسلام اور مناسک حج کے لیے مکہ، قراءت کے لیے مدینہ، اور حلال و حرام یعنی اسلامی شریعت کے مسائل کے لیے کوفہ، یہ تین مراکز ہیں۔ بعد میں بصرہ بھی آباد ہوا اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم نبوت کی تقسیم اور اس کی تشریح اور اشاعت کے لیے بہت سے لوگوں کو بھیجا، لیکن حضرت سفیان ابن عیینہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ مناسک کے لیے مکہ، قراءت کے لیے مدینہ، اور حلال و حرام یعنی اسلامی شریعت کے لیے علم کسی نے حاصل کرنا ہو تو وہ کوفہ سے حاصل کرے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تفقہ کا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور پھر ان کے بعد محدثین، یہ بخاری و مسلم اور تمام حدیث کی کتابیں جو جمع ہوئیں اور آج ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کو یہ حق پہنچتا ہے ان کا علمی شجرہ آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نکلیں گے۔ کوئی ایک بھی ابو حنیفہ کے علم سے مستغنی نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج چاروں ائمہ کا، خواہ افریقی ممالک ہوں، مشرق وسطیٰ ہو، ہمارا یہ خطہ ہو جس میں زیادہ تر امام ابو حنیفہ، میں ایک بات کہوں، ہمارے آپ کے لاہور میں ایک شخص دفن ہے جسے حضرت علی بن عثمان الحجویری کہتے ہیں، یہ غزنی سے، یہ جو افغانستان کے علاقے ہیں،
وہاں سے منتقل ہوئے تھے یہاں اور یہاں پر رہے. ان کی کشف المحجوب کتاب آج بھی آپ اردو بازار میں کسی مکتبے کے پاس چلے جائیں تو اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے, فارسی کی کتاب فارسی بھی مل جاتی ہے. اس میں جہاں اور شخصیتوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے, اس میں ایک باب مستقل باندھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. انہوں نے ثابت تو یہ کرنا چاہا ہے کہ تصوف میں, طریقت میں, سلوک میں امام ابو حنیفہ کا مقام بہت بلند تھا, چونکہ وہ تصوف کی کتاب ہے. لیکن اس میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 واقعات لکھے ہیں. اگر اللہ نے زندگی اور توفیق بخشی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر جو معلومات میں نے اپنے مطالعے سے کچھ جمع کی ہیں آپ تک پہنچانے کے لیے, وہ کسی اور نشست میں بھی مکمل ہو جائیں گی یا کسی مضمون میں بھی آ جائیں گی. لیکن 3-4 باتیں میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, کہ آج تک ان روایات پر اور کشف المحجوب پر کوئی شخص اعتراض نہیں کر سکا, خواہ وہ دیوبندی ہو, بریلوی اہل حدیث ہو یا کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو. اس میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ میں نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر, خلوت نشین جیسے صوفیاء کرتے ہیں, حجرہ نشین ہونے کا ارادہ کر لیا, لیکن میں نے خواب دیکھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور, آپ کے روضہ اقدس میں میں اترا ہوا ہوں اور آپ کی جو ہڈیاں مبارک ہیں میں ان کو سلیقے سے رکھ رہا ہوں اور سلیقے سے ان کو جمع کر رہا ہوں. خواب سے بیدار ہوا تو ہیبت طاری ہوگی کہ یہ کیا خواب ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ خواب اور ان کی تعبیرات بالکل مختلف ہوتی ہیں, اور خواب کی تعبیر کسی ایسے آدمی سے ہی پوچھنی چاہیے جو تعبیر کا ماہر ہو, اور خواب دیکھ کر پریشان ہونے کی بجائے کسی ماہر کے پاس جا کر اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے. تعبیر الٹ بھی ہو سکتی ہے. تو امام ابن سیرین جو پوری تاریخ میں معبر, بڑے معبر شمار ہوئے ہیں, ان کے کسی دوست کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے گئے کہ میں تو ہیبت زدہ ہوں, حضور کی قبر میں اترنا, آپ کے روضہ اقدس میں اترنا, آپ کی ہڈیوں کو جمع کرنا, یہ کیا خواب ہے. تو تعبیر بیان کرنے والے نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کی حفاظت کریں گے اور آپ سنت کی حفاظت کرنے اور علوم نبوت کو ترتیب سے امت کے سامنے لانے میں بلند مقام پائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے جو علوم مستنبط کر کے اسلامی فقہ ترتیب دی ہے, ایک ترتیب کے مطابق ہر معاملے میں مسائل, ایسے مسائل جو اس وقت پیش آ رہے تھے نئے سے نئے, اور ایسے مسائل جو قیامت تک پیش آ سکتے تھے. لیجئے یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے یا فقہاء نے جس انداز سے اسلامی احکام کو بیان کر دیا ہے, فرض کر کے کہ یہ مسئلہ پیش آیا, اس کا حل یہ ہے. لیکن اگر کبھی یہ مسئلہ پیش آئے گا تو اس کا حل یہ ہوگا, قیامت تک کے لیے کسی مسئلے کو آپ اپنے ذہن میں لائیں اور آپ کہیں کہ اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں, یہ میری اور آپ کی کم علمی ہو سکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے شاگردوں نے ایک پوری مجلس فقہ بنا کر ان تمام مسائل کو ترتیب سے لکھ دیا ہے اور وہ مسائل کا حل موجود ہے. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کو ترتیب دینا. ایک اور واقعہ لکھا ہے, بات خوابوں کی ہے اور خوابوں پر ہر کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ خواب پر شریعت کا مدار ہے, لیکن میرے اور آپ کے خواب میں, علی حجویری کے خواب میں اور ابو حنیفہ کے خواب میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوتا ہوگا.
ایک آدمی جو بے وضو زندگی گزارتا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور نہ جانے کن کن خیالات میں ڈوبا رہتا ہے، اس کے خواب کے درمیان ایک متقی، پرہیزگار، پاک باز، علوم نبوت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، رات دن علوم نبوت کی اشاعت میں مصروف رہنے والے کے خواب میں چلیے، نبی کا خواب معجزہ ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، لیکن ولی کے خواب کو آپ معجزہ نہ کہیں، کرامت تو کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو کسی خواب پر اگر یقین نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کنارہ کشی کا ارادہ کر لیا تھا، خواب میں حضرت پیغمبر دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کو میری سنت کے احیاء کے لیے بنایا ہے، کنارہ کشی کا ارادہ چھوڑو اور علوم کی خدمت کرو۔ علم حاصل کیسے کیا ہے یہ ایک مستقل باب ہے، اور کن کن لوگوں سے آپ حیران ہوں گے کہ سینکڑوں محدثین ہیں جن کے نام کتابوں میں موجود ہیں کہ ان کے پاس امام ابو حنیفہ پہنچے اور ان سے علوم نبوت حاصل کیے۔ اگر ایک ایک محدث کی روایات کو بھی اگر 10-20 روایات ہی شمار کیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو کتنی روایات یاد تھی۔ حضرت نوفل ابن حیان، یہ بات بھی حضرت علی حجویری نے لکھی ہے، حضرت نوفل ابن حیان کہتے ہیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت مقرب علماء اور مشائخ گزرے ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کی صحبت حاصل کی ہے، ان میں سے حضرت نوفل ابن حیان بھی ہیں۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہ میں نے خواب دیکھا ان کی وفات کے بعد کہ قیامت بپا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہیں، آپ کے ارد گرد کچھ شخصیات ہیں اور وہ شخصیات پیغمبر دو عالم کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے حضرت نوفل ابن حیان سے کہا کہ میں حوض کوثر سے پانی پینا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے؟ حضرت نوفل نے کہا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں۔ انہوں نے حضور کی طرف توجہ کی، حضور نے اشارہ کیا کہ اسے پانی پلاؤ۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مجھے پیالہ حوض کوثر کا دیا گیا، میں نے اس سے پینا شروع کیا، سیر ہو گیا، پھر میں نے اپنے قریب کے رفقا کو دیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کتنے ہی میرے ساتھیوں نے پانی پیا لیکن اس پیالے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ میں نے حضرت نوفل ابن حیان سے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے نام بتایا، یہ حضرت ابو بکر ہیں، یہ حضرت عمر ہے، یہ حضرت ابراہیم ہے۔ میں انگلیوں پہ گنتا گیا، میں نے جب پوچھ لیا اور خواب سے بیدار ہوا تو دیکھا میں نے کہ میری انگلیوں پر میرے انگوٹھے کے اس طرح پڑا ہوا ہے کہ گویا میں گن رہا ہوں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ ایک اور بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن معاذ یہ بڑے محدثین میں سے ہیں، اور علوم میں دنیا کا کوئی بھی علم دوست حضرت یحییٰ ابن معاذ کی عظمت اور ان کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، زیارت کی، تو میں نے کہا اللہ کے نبی آپ تشریف لے گئے، صحابہ اکرام چلے گئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، علم کی خدمت ہو رہی ہے، علم کی خدمت کے اعتبار سے اینا اطلبو کا، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، میں آپ کو کہاں تلاش کروں، یعنی کہاں سے علم حاصل کروں؟ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ عند علم ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے علم کے قریب قریب رہو، تمہیں میرا علم حاصل ہو جائے گا۔ خود حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب میں بیان کر کے پھر میں اپنے اس موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں جس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواہ امور سلطنت ہوں،
عدالتی نظام ہو، وراثت کا سلسلہ ہو، نکاح اور طلاق کے مسائل ہوں، حلال و حرام کے مسائل ہوں، میں پوری شرح صدر کے ساتھ آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ پورے ذخیرہ علم جو اسلام کا اور مسلمانوں کا ورثہ ہے، لائبریریوں میں چلے جائیے، مکتبوں میں چلے جائیے، آپ جب تلاش کریں گے تو آپ کو بالآخر ان تمام علوم کے مسئلے پر آخری جگہ پر جہاں آپ پہنچیں گے وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول فقہ ہوں گے، آپ کی مجلس فقہ ہوگی، آپ کے مسائل ہوں گے، اور آپ یہ بات ماننے پر یہ ہمارا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں تو اسلام جب آیا ہے اور پھر اس کے بعد پھیلا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر مغلیہ خاندان رہا اور اس نے بھی امور سلطنت اور امور عدالت وہ سب کے سب امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، امام ابو حنیفہ نے کوئی خود عہدہ قبول نہیں کیا، اور یہ عہدہ قبول نہ کرنا، حکمرانوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا، ان پر تنقید کرنا اور یہ کہنا کہ عربی عجمی کا کوئی فرق نہیں، انسانی مساوات کا سب سے پہلا سبق جو دیا ہے حضور سرور دو عالم کے سبق کو اجاگر کیا ہے جب بنو امیہ اور بنو عباس، بنو امیہ کا آخری دور اور بنو عباس کا ابتدائی دور، یہ سب دیکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت ظاہر ہے کہ بنو امیہ کا دور چل رہا تھا، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو یہ بنو عباس کا دور تھا۔ یہ دونوں جو قبیلے ہیں یہ دراصل عربی عظمت کے قائل تھے کہ عجم عربوں کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ وہ واحد پہلا آدمی ہے کہ جس نے بنو امیہ کے سامنے بھی اور بنو عباس کے سامنے بھی سینہ تان کے کہا کہ تم پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کر رہے ہو، حکمرانی اپنی جگہ پہ، سلطان اور خلیفہ اور امیر المومنین ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک اجمی اگر تقوی میں عربی سے بڑا ہوا ہے، ایک اجمی اگر علم میں عربی سے بڑا ہوا ہے تو اس اجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے۔ عرب ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے اور عجم ہونے کی وجہ سے کوئی عیب نہیں ہے۔ سب سے پہلے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ مخالف ہوئے، منصور نے جو دوسرا خلیفہ ہے بنو عباس کا، اس نے تو ایک سیاسی بنیاد پر کہ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس خروج کی حمایت کی ہے جو حضرت زید نے کیا، حضور سرور دو عالم کے ایک طرح سے نواسے نے، جو حضرت حسین کے نواسہ ہیں، انہوں نے خروج کیا اور دوسروں نے اس کی حمایت کی، ان کی امداد کی۔ تو منصور نے امام ابو حنیفہ کو طلب کیا بغداد اس وقت دار الخلافہ بن چکا تھا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو قاضی بنانا چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے اس کے ساتھ بحث کی، انکار کیا۔ آج بھی دیکھ لیں کون انکار کرتا ہے بننے سے، کون انکار کرتا ہے چیف جسٹس بننے سے۔ یہ ابو حنیفہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ تم کھڑے رہو اور جو بات تمہیں قبول نہیں ہے اس پر ڈٹ جاؤ۔ انکار کیا، بحث کی، اسے لاجواب کیا اور کچھ نہ بن سکا۔ تو پہلے زمانے میں بھی کوڑے برسائے گئے تھے، اب منصور نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پابند سلاسل کر دیا، بغداد کی جیل میں ڈال دیا، سختی کی، اور پھر زہر دے کر حضرت امام ابو حنیفہ کو شہید کیا۔ یہ شہیدوں کا اگر تذکرہ ہوگا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے گی ابو حنیفہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی اس زہر کی بنیاد پر ہوئی ہے جو خیبر میں ایک یہودیہ کا گوشت کھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی۔ اور حضور نے فرمایا آخر میں
کہ میں نے شہادت اللہ سے مانگی تھی میدان جہاد میں تو وہ شہادت مجھے نہیں ملی، لیکن آج جو اس زہر کا اثر لوٹ آیا ہے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اس کا اثر میرے جسم کے اندر موجود تھا، میری رگوں میں موجود تھا، آج اسی زہر کے نتیجے سے میری آنتیں کا، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور فرماتے تھے، حضور نے فرمایا کہ وہ زہر کا اثر لوٹ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس زہر کے نتیجے میں مجھے شہادت دے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جب پتا چلا کہ زہر دیا گیا ہے اور اب بہت جلد مجھے موت واقع ہو جائے گی، پوری دنیا کا علم اس بات کا گواہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے وضو کیا، سجدے میں سر رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں ہی امام ابو حنیفہ کو موت اور شہادت سے ہمکنار فرما دی۔ کتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا، جیل سے جنازہ اٹھا تو کیا ہوا، اور پھر تدفین ہوئی تو کیا ہوئی، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس پر باقاعدہ دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ مجھے گفتگو کرنے کا حق ہے، اور الحمدللہ میں اس پر گفتگو کر سکتا ہوں۔ صرف میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیان کیے ہوئے کسی مسئلے پر کوئی کسی کو اعتماد نہیں ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ حدیث بیان کرو جی، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے یہ تو بیان فرمایا ہے کہ دودھ میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو کیسے نکالنا ہے، یہ آپ نے سنا ہوا، لیکن اگر اسی دودھ میں بھیڑ گر جائے، شہد کی مکھی گر جائے، تو آپ حدیث پڑھ کر مجھے نکال کر دیں۔ اس کے لیے ابو حنیفہ کے دروازے پر جانا ہوگا، اور اسی طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل میں، یہ تو چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں، آپ کو ہزاروں مسائل میں نہ قرآن سے آیت ملے گی نہ پیغمبر کی حدیث کوئی ملے گی، آپ کو ابو حنیفہ کے دروازے پر جانا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث کے یہ جو اصول ہیں ان کی روشنی میں ان مسائل کا حل کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، شراب کے لیے حکم موجود ہے، لیکن مجھے بتائیے ہیروئن کا حکم کہاں ہے، چرس کا حکم کہاں ہے، یہ نت نئی منشیات جو پیدا ہو رہی ہیں ان کا حکم کہاں ہے؟ ان کے حکم کے لیے پھر ابو حنیفہ کے دروازے پہ دستک دینا پڑے گی۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خواب بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شام میں مؤذن رسول سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر منور کے قریب بیٹھا بیٹھا سو گیا تو نیند کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور میں مسجد حرام میں ہوں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اس حالت میں ہیں کہ حضور سرور دو عالم نے اپنی بغل میں ایک بوڑھے آدمی کو اٹھا رکھا ہے، جس طرح مائیں اپنے بچے کو بغل میں اٹھاتی ہیں، کچھڑ اٹھانا جس کو پنجابی میں بغل میں اٹھاتی ہیں، اس طرح حضور سرور دو عالم نے ایک بوڑھے آدمی کو اپنی بغل میں اٹھا رکھا ہے۔ میں قریب ہوا اور میں نے جا کر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر بوسہ دیا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ پیغمبر دو عالم نے جس آدمی کو اٹھا رکھا ہے بچوں کی طرح، یہ کون آدمی ہو سکتا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور پیغمبر دو عالم کے ساتھ اس کا قرب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیغمبر دو عالم نے معجزانہ طور پر، یہ لفظ لکھے حضرت علی حجویری نے، معجزانہ طور پر میرے دل کے سوال پر حضور مطلع ہو گئے اور فرمایا اے علی بن عثمان، یہ تمہارے ملک کے مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی کتاب موجود ہے، یہاں والی کتاب جو اردو میں ہے اس پر کسی کا اعتبار نہ ہو تو افغانستان سے تاشکند سے چھپا ہوا فارسی نسخہ منگوا لے، ہر نسخے میں، اور اس کو سب نے مانا کہ یہ تمہارے ملک کے لوگوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ حضرت علی حجویری کہتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ ہمارا امام مجتہد مصیب ہے، اجتہاد میں
یہ اصول ہے کہ مجتہد جس میں اجتہاد کی صلاحیت موجود ہو، ہر آدمی جو جوتیاں گانٹھ رہا ہو، جو ریڑھی لگا کر پھل بیچ رہا ہو، جو دنیا کے کسی اور کام میں، انجینئرنگ میں، الیکٹریشن میں بہت بڑی مہارت رکھتا ہو، وہ مجتہد نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کو اگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح ہم کسی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو اپنے دماغ کا آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دیتے، لکھا ہوا اس نے بھی ہے کہ میں بہت اچھا معالج ہوں، میں بہت اچھا ماہر طبیب ہوں، لیکن ہم اپنے دماغ اور دل کا آپریشن کرنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ہر آدمی کو اجتہاد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اجتہاد کی ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے تو پھر کھلونا بن جائے گا، تماشا بن جائے گا دین کا سارا معاملہ۔ ایک مجتہد ہے جس کے اندر 15 علوم، مفسر کے لیے 15 علوم لکھے ہیں کہ کوئی آدمی قرآن، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ قرآن بھی مظلوم ہے۔ وہ ایک اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، کئی سال پہلے کی بات ہے، ہمارے یہاں ایک گلوکار ہوا کرتے تھے عنایت حسین بھٹی، جب ان کا گلا خراب ہو گیا اور وہ گلوکاری کے قابل نہ رہے تو کئی سال بعد کسی نے ان سے انٹرویو لیا تو اس نے پوچھا کہ آج کل آپ کا مشغلہ کیا ہے، مصروفیت کیا ہے؟ تو عنایت حسین بھٹی نے کہا کہ آج کل میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں۔ تو اس طرح قرآن کی تفسیر لکھنا اور اس طرح اجتہاد کر کے لوگوں کو شریعت کے مسائل بیان کرنا، اس کی اجازت ہر کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ مجتہد آج بھی اگر کوئی اجتہاد کے درجے کا آدمی ہو تو ہم اسے حق دیتے ہیں کہ وہ اجتہاد کرے، لیکن پہلے اسے امت کے سامنے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں مجتہد ہوں، میرے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے، وہ علوم میرے اندر موجود ہیں جو ایک مجتہد کے اندر ہونے چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کو اجازت۔ مجتہد مصیب اور مجتہد مخطی، یہ دو اصطلاحیں چلتی ہیں کہ مجتہد اگر اخلاص کے ساتھ اجتہاد کرتا ہے تو اگر وہ خطا پہ بھی ہو تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ مصیب ہے، وہ اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوتا ہے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ حضرت علی حجویری کہتے ہیں کہ اس خواب سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس امام کو ہمارے علاقے کے لوگ، ہمارے ملک کے لوگ اپنا امام مانتے ہیں، پیغمبر دو عالم کی سند حاصل ہو گئی ہے، وہ مجتہد مصیب ہی ہو سکتا ہے، وہ مجتہد مخطی نہیں ہو سکتا۔ محترم حضرات، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے علوم، جن کے احکام مسائل اور جن کے تمام جو سلسلے تھے ان کا فیضان آج مسلمانوں میں بھی اور مسلمانوں کے باہر بھی، رومن لا آپ جا کر دیکھیں تو وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا چربہ ہے، اس کتاب کا سے اس نے استفادہ کیا ہے جو کتاب امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں کے مطابق لکھی تھی۔ کسی کے ساتھ چلنا نہ چلنا اپنی مرضی ہے، لیکن کسی کی توہین کرنا اور کسی کے خلاف پراپیگنڈا کرنا اور کسی کی تنقیص کرنا یہ شرافت کا معاملہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظمت اور علم کے تمام پہلوؤں پر گفتگو اس وقت نہیں کر سکا، لیکن جن پہلوؤں کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے، آپ صاحب مطالعہ ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ وہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ مطالعہ کریں گہرائی کے ساتھ، تحقیق کریں گہرائی کے ساتھ، انشاءاللہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ امام ابو حنیفہ کے علم کا فیضان آج بھی جاری ہے اور امت مسلمہ اس کے احسان مند ہے، ایسی احسان مند کہ اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام کی اور مسلمانوں کی محسن شخصیات کا دل سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔